بارے میں بتائیے جو آج تک رکا ہوا ہے. وہ وہاں کا پتھر کون سا والا پتھر؟ ایک جادوگر نے بھیجا نہیں جو جادوگر نے ان کے پاس بھیجا تھا جو آج بھی اجمیر میں ہے. دیکھا ہے آپ نے یوٹیوب؟ اچھا پھر سے بولیے. ہاں پھر سے بولیے کون سا والا پتھر پھر سے بتائیے اچھی طرح سے بتائیے. جی ایک جادوگر نے ان کے پاس ایک پتھر بھیجا تھا. انہوں نے کلمے کی ایک انگلی سے اسے روکا تھا. وہ آج بھی رکا ہوا ہے اجمیر میں. اوکے وہ کیسے ہو گیا تھا؟ بہت اچھا آپ نے اچھا سوال پوچھا. بہت شکریہ. جی شیخ کفایت میں یہ پتھر کے بارے میں گوگل سرچ کر کے لاتا ہوں انشاءاللہ. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کون سے پتھر کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں پہ رکا ہوا ہے. بھائی یہ تو ایک دعویٰ ہے نا تو اس کا میں کیا جواب دوں. اس کا کوئی ایویڈنس ہو کوئی ثبوت ہو اس پہ میں کیا کہوں. میں تو یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ کسی پتھر کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں پہ لٹکا ہوا ہے. تو یہ میں کیسے مان لوں گا؟ اور جو امروہہ کی درگاہ ہے کیسے مان لوں گا؟ امروہہ کی درگاہ جانتے ہیں آپ؟ ایسے ٹرک تو ہندوستان میں بہت سارے پنڈت لوگ بھی دکھاتے ہیں. بہت سارے ہندو پنڈت بھی ایک سے ایک ٹرک دکھاتے ہیں. تو وہ جو ٹرک ہے اس کو تو جب تک باقاعدہ ایگزامن نہ کیا جائے جا کر کے وہاں پر کہ یہ کس طرح سے پتھر رکا ہے یا کس طرح سے ایک آدمی ہمارے ہندوستان میں بہت مشہور پنڈت تھا وہ ہاتھ گھماتا تھا راکھ آ جاتی تھی تو کبھی راڈو گھڑی آ جاتی تھی. تو ایسی چیزوں کو تو جب تک جا کر کے خود ایگزامن نہ کیا جائے اس کے بارے میں کوئی پختہ بات نہ آپ بول سکتے نہ میں بول سکتا ہوں. ایسی چیزیں تو وہاں جا کر کے دیکھ کر کے اور امتحان لے کر کے جانچنے کے بعد بولنے والی چیز ہے. پتہ لگائیے نا. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے میں یہ بھی مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو الگ الگ اولیاء کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی کرامتیں ان کا حوالہ دے کر کے ان کو مدد مانگتے ہیں اور یہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق دکھائی نہیں دیتی. اللہ نے آسمان میں سورج روکا ہوا ہے وہ نہیں دکھتا ہے لوگوں کو. کسی ولی نے ایک پتھر روک دیا ہے وہ ان کو اتنی بڑی چیز دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند روکا ہوا ہے آسمان پہ بادلوں سے بارش برساتا ہے زمین پہ نباتات اگائی ہوئی ہیں اتنے سارے جاندار انسان مخلوق سب پیدا کیے. یہ سب ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے کرشمے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں طالب علمی کے زمانے میں تھا تو ایک حادثہ یہاں ماہم درگاہ میں پیش آیا تھا. وہ ماہم درگاہ کے پیچھے کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. شیخ کفایت کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے شیخ آپ کو؟ معلوم ہے وہ درگاہ کے پیچھے کا پانی میٹھا. ہاں درگاہ کا پانی یہ مطلب اس طرح کی کرامتوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ درگاہ کے پیچھے کا پانی میٹھا ہو گیا. واللہ وہ پوری خلقت یوپی سے کرناٹک سے بہار سے لوگ آ رہے ہیں پانی لے کر کے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اور اس سے شفا طلب کر رہے ہیں اور اس کو بابا کی کرامت بتا رہے ہیں. اچھا وہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ میں آپ ہی کا جواب دے رہا ہوں. وہ جو تھوڑا سا پانی میٹھا ہو گیا وہ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ بابا کی کرامت ہے اور اللہ نے پورا سمندر بنایا ہے آنکھوں کے سامنے. اللہ کی قدرت نہیں دکھ رہی لوگوں کو اور وہ تھوڑا سا پانی جو میٹھا ہو گیا تھا اس کو بابا کی کرامت کرا دے رہے. اور آخر میں کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ یہ جو باندرا سے کھاڑی بہ کر کے جاتی ہے میٹھی ندی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کرلا سے باندرا سے جس میں ساری غلاظتیں ہوتی ہیں اس کا پانی کیونکہ وہاں پہ سمندر میں ماہم سے ملتا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اصل میں وہ گٹر کا پانی ہے جو آگے کی طرف آ گیا ہے اور وہ کھارا پانی جو سمندر کا وہ پیچھے چلا گیا. اور ڈاکٹر نے باقاعدہ منع کیا کہ وہ پانی پیے نہیں وہ کوئی کرامت نہیں ہے وہ گٹر کا پانی ہے. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا کرامتوں کے ان کی بھی حقیقت ایسی ہوتی ہے. اب یہ جو پتھر کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو جب جائیں گے تحقیق کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بارے میں بھی کس کی کیا حقیقت ہے. جب آپ اجمیر جائیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچھو والی درگاہ ہے اس کا سچ کیا ہے؟ ارے سب گپ ہے بھیا کہیں کچھ نہیں ہے یار. سب بیوقوف بناتے ہیں. نہ پتھر ہے نہ کچھ ہے. یہ سب جو ہے ہوا میں باتیں کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں دیکھتے گلبرگہ میں رہ چکا ہوں 3.5 سال. وہاں بھی تو ایک درگاہ ہے. کئی بار جا کے میں دیکھا کچھ نہیں ہے وہاں پہ. کوئی ایسی کرامت نہیں دکھی مجھے. درگاہ ہے نا گلبرگہ میں بہت بڑی درگاہ ہے. 3.5 سال رہ چکا ہوں میں. درگاہ کے بازو میں ڈیری جا کے میں بیٹھتا تھا وہاں لائبریری تھی میں. ایک سے ایک بندے آتے تھے. کوئی وہاں پہ کرامت نہیں کچھ بھی نہیں. کہاں کی کرامت آپ بتا رہے ہو؟ کوئی چھوٹی موٹی درگاہ نہیں بہت بڑی درگاہ ہے. وہاں میں کئی بار میں نے وہاں پہ. اچھا یہ ابن داؤد بھائی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایسے کرتب تو دجال بھی آ کر کے دکھائے گا. وہ تو مطلب روٹی اور آسمان سے تیر برسائے گا وہاں سے آسمان سے تو ایسا لگتا ہے دجال آئے گا تو سب سے پہلے بریلوی ان کے پیچھے بھاگیں گے اگر ایسے کرتب دیکھ کر کے کسی کے پیچھے بھاگنا ہے تو. یہ بہت بہترین بات ہے ابن داؤد بھائی نے جو کمنٹ سیکشن میں کہی ہے. بارک اللہ. شاید ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہیں لکھا ہے کسی کو میں ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ لوں تب بھی اس کو ولی نہیں مانتا. مطلب یہ کوئی دلائل نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے یہ چل رہا ہے. یہ کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں. اور اس سے پہلے میں نے کسی ایپیسوڈ میں کہا ہے
کہ یہ جو کرامات ہوتی ہے نا، کرامات میں ایک کامن چیز آپ دیکھیں گے، بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے. آپ قرآن و حدیث میں جو ثابت شدہ کرامات ہے نا، اس میں آپ یہ کیفیت ٹائپ نہیں دیکھیں گے کسی کو کرتب دکھا رہے ہیں، کسی کو اپنا روب ڈال رہے ہیں تقویٰ کا، بزرگی کھڑی کی نہیں. آپ دیکھیں گے کہیں کچھ لوگ پھنس گئے تو ایسا کچھ ہو گیا، جیسے وہ 3 غار والا واقعہ ہے، بارش میں پھنس گئے تھے تو چٹان کھسک گئی، کرامت ہے. ایسے وہ جریج والا واقعہ ہے، زرا کے الزام لگ گیا، اس سے بچنا تھا تو بچہ بول دیا. تو ایسے وہ صحابی کا واقعہ ہے کہ قید میں تھے تو ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا تو انگور کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے دے رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے الگ سے بادل بھیج کے پانی برسایا ایک کسان کے کھیت میں. تو یہ جتنی بھی ثابت شدہ کرامتیں ہم دیکھ رہے ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں، ہمیں اس میں ایک کامن چیز کیا ملتی ہے؟ بندہ کسی مشکل میں بندہ کسی مشکل میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو حل کیا. لیکن یہ کون سی کرامت ہے بھائی جو یہ گنی آتی ہے کہ پتھر لٹکا ہوا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ ہو رہا، یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ ایسا تو قرآن حدیث میں اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی، اس طرح کی کرامتیں تو نہیں ملتی. یہ سب تماشے ہیں لوگوں کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. سناویری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے مزار کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہ آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتا بھائی. ارے محدثین لکھے ہو، پہلی بات تو یہ نہیں مانتا کہ لکھے ہوئے ہیں کہ جا کے وہ ابن حبان کا واقعہ جو ہے اشارہ کر رہے ہوں گے آپ. لیکن اگر کسی نے لکھا بھی ہے ہم اس کو نہیں مانتے نا. حدیث سے ہمارے دلیل ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن، حدیث، صحابہ. آپ یہاں سے کوئی دلیل دیجیے، قرآن سے دلیل دیجیے، صحابہ سے دلیل دیجیے، حدیث سے دلیل دیجیے. باقی محدثین کوئی بات کہیں گے قرآن حدیث سے ہم کیسے مانگیں گے؟ 4 ائمہ کا کتنا بڑا مقام ہے 4 امام کا، لیکن 4 امام کی باتیں ہم ساری نہیں مانتے ہیں. تب بتائیے آپ کس کا نام پیش کریں گے؟ 4 ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہے بتائیے. لیکن کیا ہم یہ ساری بات مانتے نہیں مانتے؟ تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم تھوڑی مانگیں گے. آپ قرآن حدیث سے یا صحابہ کرام سے دلیل لائیے. جی جب سبھی گمراہ ہو جائیں تو ہم اپنا اچار ڈالیں گے. جائیے اچار ڈالیے اپنا، جائیے آپ ڈالیے، آپ کی مرضی. ہم تو اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے اور صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں. آپ کس کو ماننے والے ہیں؟ آپ کس کو ماننے والے عقیدی؟ اگر آپ حنفی ہیں، کیا آپ نے تو اپنا کوئی پہچان بتایا نہیں. اگر آپ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بتا دیں یہ سب عقیدگی جو آپ لیتے ہیں. بھائی آپ تو حیرت کی بات ہے کہ جو فقہی معاملات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا، ہم کسی کی تقلید کریں گے، اور عقیدے میں بالکل بے تحاشا کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. جہاں سے پائے اچک لیں، یہاں سے کوئی شرکیہ بات کسی نے لکھ دیا، کوئی کفریہ بات کسی نے لکھ دیا، کچھ لکھ دیا. یعنی ساری بدعقیدگی اس کو پالے، جہاں سے مل جائے اٹھا لے، کلیکٹ کریں، جہاں سے مل جائے. کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. فقہی معاملات میں آپ اتنے لاچار ہیں کہ ایک امام چاہیے بتانے کے لیے، اور عقیدے کے مسئلے میں آپ کہیں سے بھی اٹھاتے چنتے پھریں گے. کوئی کچھ بھی بتا دیا، کان میں پھونک دیا، لے کے اڑنا شروع کر دیں گے. زید بھائی میں نے ایک اسکین پیج بھیجا ہے، اس کو لگائیے گا ذرا. نہیں صحیح کہہ رہا ہے، میں خود پریشان ہوں بات سے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یعنی جن لوگوں کا ظاہر نیک ہے ان کے بارے میں تو چلو ہم حسن ظن بھی رکھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عالم برزخ میں اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا. لیکن ہندوستان میں، بر صغیر میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ان کو ولی اللہ کہہ دیا جاتا ہے نا، جن کا ظاہر بھی دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے. مطلب ہم خود ایسے کتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، چرسی ہیں، شرابی ہیں، پاگل قسم کے ہیں، اور مر جاتے ہیں اور ان کے مزار بنا کر کے دنیا میں وہ جو ہے نا ہوش و واش میں نہیں رہتے تھے، اور مرنے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو ان کو ولی اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ عوام کرتی ہے، اچھے اچھے جو بزرگ اور بڑے علماء مانے جاتے ہیں مختلف اس میں، جیسے احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کی یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہے. انہوں نے ایک مجذوب جن کا نام سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع رکھتے تھے. مطلب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کی پیروی کرے نا. شریعت میں تو مردوں کو زنانہ وضع سے منع کیا گیا. زنانہ وضع نہیں، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہنتے تھے، عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے تھے. یعنی جو ان کی وضاقتہ تھی وہ عورتوں والی تھی. لکھتے ہیں کہ زنانہ وضع رکھتے تھے. کون؟ یہ اللہ کے ولی ان کے حساب سے. بھائی اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. کہتے ہیں کہ بادشاہ، قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں. یعنی ایک مرتبہ
بارش ہوئی، بارش ہونا بند ہو گئی تو بڑے بڑے اکابر اور بادشاہ سب ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سب نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں، تو وہ کہتے رہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں۔ جب لوگوں نے آہو زاری حد سے گزاری تو ایک پتھر اٹھایا، جب بہت زیادہ لوگ آہو زاری کرنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک پتھر ہٹایا، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے، کیونکہ چوڑیاں پہنتے تھے نا، تو ایک ہاتھ میں پتھر اور دوسرے ہاتھ میں چوڑی، اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کے کہا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی۔ سمجھ رہے کہ کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ کہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بیوی مانگتے تھے اور انہوں نے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کے اپنی چوڑیاں آسمان کی طرف کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا می یعنی بارش، کہ یا تو بارش بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ہاں آپ ان کو اللہ کا ولی کہتے؟ یہ جو اللہ خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے تو ہم ان کو کافر بولتے ہیں۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب ان کی ملفوظات میں یہ واقعہ درج ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے عبارت باقاعدہ اسکین پہ، جس لیے میں نے لگایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خطرناک بات اگر میں بغیر حوالے کے بول دوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے رہے ہیں، نہ صرف بیوی قرار دے رہے ہیں، اچھا اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے، دھمکی دے رہے ہیں اللہ کو کہ یا تو اپنا سہاگ لیجیے، یعنی میں آپ سے جو بیوی والا رشتہ ہے نعوذ باللہ وہ توڑ لوں گا اگر آپ نے بارش نہیں بھیجی۔ ایک اور ان حضرت کا ایک اور اسکین پہ زید بھائی ہے، وہ لگائیے، آپ خود فیصلہ کریں ان عبارتوں کو دیکھ کر کے کہ ایسی باتیں کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ لکھتے ہیں مجذوب کی نماز، لکھتے ہیں ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کو جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، یعنی قاضی جو شہر کے تھے وہ جمعہ کو نماز کو جا رہے تھے تو ان کو دیکھا بازار میں، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے۔ جو قاضی شہر تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سید سہاگ صاحب یہ عورتوں کے کپڑے، عورتوں کا لباس، عورتوں کا زیور پہنے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وضع مردوں کے لیے حرام ہے، مردانہ لباس پہنی اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا، مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریم کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی اور فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند، میرے تو زبان لڑکھا رہی ہے کہ میں ایسی عبارت کیسے زبان سے ادا کروں، یہ اعلیٰ حضرت لکھ کر گئے اپنی کتاب میں، کہہ رہے ہیں کہ حالت بدلی اور فرمایا اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ اس عبارت کی کیا تشریح کروں میں؟ کیا ایسی عبارتیں اس لائق ہیں کہ ان کی تشریح کی جائے؟ کوئی آدمی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھ سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میرا خاوند ہے، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا خاوند زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ کون ہے جس زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی؟ اللہ ہے جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خاوند قرار دے رہے ہیں، ان کو اللہ کا ولی قرار دے رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں ہم نے تو یہ کہا کہ بھائی جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو چلو اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، ایسے انسان جو اللہ تعالیٰ کو اپنا شوہر قرار دیتے ہوں ان کو اللہ کا ولی قرار دیا جائے گا، یا اسلامی حکومت ہوگی تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی؟ یہ اللہ کے ولی ان کے نزدیک یہ سب سے بڑے پیر ہیں، مرنے کے بعد یہ کائنات پہ تصرف کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مدد مانگنی چاہیے، ان سے فریادیں کرنی چاہیے، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اگر یہ دین ہے تو ایسے دین سے اللہ رب العالمین کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اتنی عقل سلیم بھی ایک مسلمان کو اگر ہونا تھوڑی سی عقل سلیم تو بھی وہ ایسی کفری عبارتوں کو سن کر کے ایک عام سا مسلمان سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ اعلیٰ حضرت کہلانے والے علامے یہ اپنی کتابوں میں ایسا والی باتیں لکھتے ہیں اور پڑھی جا